فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور، کلاس 8 کے بچوں کے لیے آج نیا لیکچر جو ہے، نیا چیپٹر ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس لیسن کا نام ہے جی چیپٹر نمبر 13، دا ٹیلی فون۔ ہر بندہ بیٹے ٹیلی فون سے واقف ہے۔ اٹ واز اے گریٹ اچیومنٹ دین ان دا ہسٹری۔ اس زمانے میں جب یہ اس کو ایجاد کیا گیا تھا، ایک بہت بڑی ایک حیرانی تھی لوگوں کے لیے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا دوسرے بندے کی باتیں بڑے غور سے سن سکتا ہے اور بالکل کلیئر آواز میں سن سکتا ہے۔ تو لوگوں کے لیے اس زمانے میں یہ کسی میریکل سے کم نہیں تھا۔ بٹ ود وین ٹائم پاس، جب زمانہ ترقی کرتا گیا، وقت گزرتا گیا، نت نئی چیزیں، نئی ایجادات جو ہیں وہ منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ انٹرنیٹ، ٹیلی فون، سیل فون، سو اینڈ سو آن۔ تو ٹیلی فون کیسے ایجاد ہوا تھا اس کے بارے میں، اور اس کا جو موجد تھا گراہم بیل، اس کے بارے میں، اس کی لائف کے بارے میں ہم تھوڑا سا آج جانکاری حاصل کریں گے۔ سنیے گا ذرا۔ ہیلو، دس از الیگزینڈر گراہم بیل۔ میں الیگزینڈر گراہم بیل ہوں۔ ڈو یو ہیئر می؟ کیا آپ میری بات سنتے ہیں؟ یس، ہاں، آئی ڈو۔ ہاں، میں آپ کی بات سن سکتا ہوں۔ ہاؤ آر یو ایلیکس؟ ایلیکس آپ کا کیا حال ہے؟ ایلیکس الیگزینڈر کا یہ جو ہے نا وہ مختصراً نام ہے۔ دس واز پروبیبلی دا ویری فسٹ ٹیلیفونک کنورزیشن۔ غالباً یہ پہلی ٹیلی فون پر کی جانے والی ٹیلی فون پر کی جانے والی گفتگو ہوگی۔ دیٹ مائٹ ہیو ٹیکن پلیس بٹوین الیگزینڈر گراہم بیل اینڈ ہز فرینڈ، جو کہ الیگزینڈر گراہم بیل اور اس کے دوست کے درمیان ہوئی ہوگی۔ یہ نا وہ ایک امکانی جملہ ہے، اس لیے مائٹ ہیو استعمال ہوئے۔ ہز فرینڈ مائلز وے، میلوں دور، ان دا ایئر 1876، 1876 میں میلوں دور شاید گراہم بیل اور اس کے دوست میں ٹیلی فون پر کی جانے والی یہ پہلی گفتگو ہوئی ہوگی۔ بیل مسٹ ہیو اٹرڈ دیز ورڈز، گراہم بیل نے، الیگزینڈر گراہم بیل نے یہ الفاظ ادا کیے ہوں گے، یہ الفاظ بولے ہوں گے۔ ان ٹو اے اسمال ٹرانسمیٹر، ایک چھوٹے سے ٹرانسمیٹر میں۔ ٹرانسمیٹر بیٹے آلہ ہوتا ہے۔ ہی مسٹ ہیو بین ہرڈ بائی ہز فرینڈ، یقیناً اس کے دوست نے سنے ہوں گے۔ تھرو دا ریسیور، یہ الفاظ ایک ریسیور میں سنے ہوں گے۔ یہ فون ہوتا ہے نا، یہ ٹرانسمیٹر ہے، یہ ریسیور ہے۔ اس سے سنتے ہیں نا ہم، یہ ریسیور ہے، یہ ٹرانسمیٹر ہے۔ اچھا، بسائڈز ٹرانسمیٹر اینڈ ریسیور، ایک ٹرانسمیٹر اور ریسیور کے علاوہ دا ٹیلی فون ہیز اے ڈائل، ٹیلی فون کا ایک ڈائل ہوتا ہے جہاں سے نمبر ڈائل وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ ود نیومرلز آن اٹ، اس پر وہ ہندسے لکھے ہوئے، ہندسے بیٹے کہیں گے اس کو، ہم عداد نہیں کہیں گے، ہندسے لکھے ہوئے، جس پر ہندسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹو ہیلپ یو ڈائل اینی نمبر، جو کہ آپ کی مدد کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی نمبر کو ڈائل کر سکتے ہیں۔ ڈیٹ یو وانٹ، جو نمبر آپ چاہیں ان ہندسوں کے ذریعے ڈائل کر سکتے ہیں۔ دا ٹیلی فون واز اے گریٹ انوینشن، ٹیلی فون ایک بہت بڑی ایجاد تھی۔ دا ہول ورلڈ ریسیوڈ اٹ، ساری دنیا نے اس کا استقبال کیا۔ وین اٹ واز انوینٹڈ، جب یہ ایجاد کیا گیا ساری دنیا نے اس کا استقبال کیا۔ ود دا سینس آف سرپرائز، بڑی حیرانی، جاہ و جلال میں، اینڈ ایڈمائریشن، اور پسندیدگی سے اس کا استقبال کیا جب یہ ایجاد ہوا۔ دا انوینشن ہیز میڈ ہسٹری، اس ایجاد نے تاریخ لکھ چھوڑی ہے، تاریخ رقم کر چھوڑی ہے۔ اینڈ ہیز براٹ پیپل اینڈ پلیسز سو نیئر ٹو ایچ ادر، لوگوں کو اور جگہوں کو ایک دوسرے کے انتہائی قریب لے آیا ہے۔ الیگزینڈر گراہم بیل واز اوریجنلی اے اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا۔ الیگزینڈر گراہم بیل جو ہیں یہ ایک اپنا حقیقی طور پر اسکاٹ لینڈ کا باشندہ تھا۔ ہی واز بورن ان 1847، 1847 میں یہ پیدا ہوئے۔ ان اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے۔ اینڈ لیٹر، بعد میں، وینٹ ٹو امریکہ چلے گئے، ویئر ہی انوینٹڈ دا ٹیلی فون، جہاں انہوں نے ٹیلی فون ایجاد کیا۔ ہی ڈائڈ ان 1922، 1922 میں انہوں نے وفات پائی۔ سیکنڈ پیسیج ہے جی آگے۔ دا ٹیلی فون دین بیکیم ویری کامن، اس دور میں ٹیلی فون بڑا مقبول عام ہو گیا، بڑا عام ہو گیا۔ پیپل جسٹ ہیڈ ٹو لفٹ دا ریسیور، لوگوں کو صرف ریسیور اٹھانا پڑتا تھا۔ اینڈ اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو اینی باڈی،
اور وہ کسی بھی شخص سے بات کرنا شروع کر دیتے تھے، اینی ویئر، کہیں بھی، اینی ٹائم، کسی بھی وقت. لوگ صرف ٹیلی فون کا ریسیور اٹھاتے تھے، کسی بھی شخص سے کہیں بھی کسی بھی وقت وہ بات کرنا شروع کر دیتے تھے. ٹیلی فون از اے گریٹ فیسلٹی ان ڈیڈ. واقعی ٹیلی فون ایک بہت بڑی سہولت ہے. اٹ ریڈیوس ڈسٹینسز، اس نے فاصلوں کو کم کر دیا ہے. اینڈ گیو اے گریٹ امپیٹس، اور بڑا اضافہ کر دیا ہے ٹو بزنس، کاروبار میں اس نے اس کو بڑھوتری دی ہے، اس میں اضافہ کر دیا ہے ایز ویل، اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کو بڑی بڑھوتری دی ہے یا اس میں اضافہ کر دیا ہے. تو نیکسٹ ٹاپک آف ہسٹری دیٹ وی شیل ڈسکس ٹوڈے، ویری امپورٹنٹ کویشچن فرام ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو. ٹائٹل آف دا ٹاپک از خلافت موومنٹ، تحریک خلافت. تھوڑا سا آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو سم تھنگ اباؤٹ دا بیک گراؤنڈ آف دس موومنٹ. اس کو خلافت موومنٹ کیوں کہتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ بھی میں آپ کو آج بتاؤں گا اپنے بچوں کو. بیٹے، فرسٹ ورلڈ وار واز فاؤٹ بٹوین 1914 ٹو 1919. 1914 سے 1919 کے درمیان پہلی جنگ عظیم جو تھی وہ لڑی گئی تھی، اور اس میں جو تھا نا، جرمنی ایک گروپ میں تھا، برطانیہ جو تھا یہ دوسرے گروپ میں تھا. ہر ملک کسی نہ کسی ملک کا ساتھ دے رہا تھا. اور اس دور میں پہلی جنگ عظیم میں ڈیٹ واز فاؤٹ بٹوین 1914 ٹو 1919. اس دوران ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا. آئی ریپیٹ، ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا. جب جنگ کے نتائج آئے تو نتائج کچھ یہ تھے، برطانیہ جنگ جیت گیا تھا، جرمنی جنگ ہار گیا تھا. اب ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب جنگ کی ہار جیت ہوتی ہے نا، تو جیتنے والا ہارنے والے کو مزید تباہ و برباد کرنے کے لیے عملی اقدامات کرتا ہے. تو سیم کیس واز ود ٹرکی ٹو. جرمنی کو انہوں نے تقسیم کر دیا گیا. ترکی بھی جو تھا وہ ان کے سامنے تھا. ترکی چونکہ ایک بہت اہمیت کا حامل ملک تھا، اہمیت کا حامل اس لیے تھا، اس میں جو ہماری خلافت تھی نا، خلافت کا ادارہ، اس کا کیپٹل ترکی میں تھا. اس کا کیپٹل جو تھا وہ ترکی میں تھا. ہمارے خلیفۃ المومنین اس دور میں جو تھے، خلیفہ عبدالحمید ان کا نام تھا، وہ یہاں پر متمکن ہوتے تھے، یہاں وہ جلوہ افروز ہوتے تھے، اور دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے اندر ان کی انتہائی قدر و منزلت تھی. خلیفہ تھے. خلافت کے بارے میں تھوڑا سا میں مزید بیک پہ جانا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات جب دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، تو ان کے بعد جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت انہوں نے ادارہ سنبھالا. اور ان کے بعد وہ جو تھے حضرت عثمان غنی جو تھے وہ خلیفہ بنے. عثمان غنی کے بعد علی مرتضیٰ آئے، پھر خلافت چلتی رہی. اموی خاندان آ رہا، بنو امیہ کا، بنو عباس آئے، اور اس کے بعد کسی نہ کسی طرح روایتاً قصداً جیسے تیسے بھی تھا نا، یہ خلافت چلتی رہی. اور آخری خاندان جس کے پاس خلافت تھی نا، وہ سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں جس کو، سلطنت عثمانیہ، فاطمید خاندان تھا یہ، سلطنت عثمانیہ. تو ان کے آخری خلیفہ جو تھے وہ خلیفہ عبدالحمید تھے. جب پہلی جنگ عظیم لڑی گئی ہے تو ہمارا چونکہ خلافت کا ادارہ اس طرف تھا، تو برطانیہ نے اس کو بھی تھوڑا سا خراب کرنے کی کوشش کی. تو ہندوستان کے اندر مسلمان جو تھے نا وہ تڑپ اٹھے کیونکہ مذہبی حوالے سے یہ قوم بڑی کریزی ہے. مسلمان قوم جو ہے نا، خاص کر ہندوستان کے، اس زمانے میں ظاہر پاکستان نہیں تھا تو ہندوستان کا ہی وہ حصہ تھا. تو یہاں پر جو ہندوستان کے مسلمان جو تھے، انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا اپنی خلافت کے ادارے کو بچانے کے لیے. اس تحریک کا نام ہے کیلیفٹ موومنٹ، تحریک خلافت. اس تحریک کے روح رواں جو تھے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر، دونوں بیٹے سگے بھائی تھے. تاریخ میں ان کو علی برادران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کی والدہ ماجدہ نے ان سے فرمایا تھا جب کیلیفٹ موومنٹ کا آغاز وغیرہ کیا گیا، بڑی مذہبی فیملی تھی یہ،
ٹھیک ہے جی، بڑے انتہائی زیرک اور تجربہ کار اور پروڈنٹ قسم کے یہ رہنما تھے مسلمانوں کے اس دور میں. تو ان کی معنی سے فرمایا تھا کہ اگر تم دونوں بھائی جو ہو، اگر آپ کیلیفٹ موومنٹ سے، خلافت سے، ایک تحریک خلافت سے ایک قدم بھی اگر آپ پیچھے ہٹے تو قسم کھا کے کہا کہ میں قیامت کو روز آپ کو اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. یہ ان کی ماں کے الفاظ تھے. اتنی قدر و منزلت تھی ان کے اندر یہ خلافت کے حوالے سے. اینی ہاؤ اس کو پولیٹیکلی اب رنگ دیتے ہیں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بیٹے بتا دیا ہے. تو ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا، جرمنی کو شکست ہو گئی. جرمن کی تک انہوں نے تقسیم کر دی، درمیان میں دیوار برلن بنا دی، مشرقی جرمنی مغربی جرمنی میں کر دیا گیا، دونوں میں حد فاصل کھینچ دی، علیحدہ علیحدہ کر دیے گئے. تو ترکی کی طرف بھی جو تھے نا وہ آنے لگے. آنے کیا لگے، آگے ترکی کے حصے کر دیے گئے. میں بتاتا ہوں آپ کی بک میں نا یہ انفارمیشن نہیں لکھی گئی. ترکی کے حصے بیٹے کر دیے گئے. ایک حصہ برطانیہ کی تحویل میں دے دیا گیا، ایک یونان کو دے دیا گیا، اور ایک حصہ جو تھا وہ فرانس نے اس پہ قبضہ کر لیا. کیونکہ یہ اتحادی تھے، بندر بانٹ ہو گئی اس کی. تو بڑے تل ملا کے ہندوستان کے مسلمان جو تھے کیلیفٹ موومنٹ انہوں نے شروع کی، اور جب بندر بانٹ ہو گئی تو مسلمانوں کو انتہائی تکلیف ہوئی. یہاں پہ نا ایک خلافت کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. خلافت کمیٹی، تحریک خلافت، یہ نام اس کو بعد میں دیا گیا. خلافت کمیٹی کا جو تھا یہ قیام کیا گیا. خلافت کمیٹی کے وفد جو تھا ہندوستان کے اندر، لارڈ ایٹلی وہاں کے اس وقت پرائم منسٹر تھے، ان سے ملا. ان کے پاس جا کے کہ اپنے جوش و جذبات میں اپنے کچھ مطالبات ریکویسٹ کی صورت میں پیش کیے. وہ مطالبات بیٹے یہ تھے کہ ترکی کی سرحدیں جو جنگ سے پہلے تھیں اب بھی وہی رہیں گی. There will be no change in the boundaries of Turkey. اس کی سرحدیں جو تھیں، ترکی کی بڑی وسیع سلطنت تھی بیٹے اس وقت. یہ خاندان جو تھے، خاندان کہہ رہا ہوں، یہ مقامات مقدسہ جو تھے، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، یہ بھی اس کی باؤنڈری لائن میں آتے تھے. از اٹ کلیئر؟ بات کو سمجھے ذرا غور سے. ترکی کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں گے. پہلی میں نے کیا بتائی تھی آپ کو؟ ہاں، پہلی یہ تھی کہ جو باؤنڈریز لائن ہے نا ترکی کی، جو جنگ سے پہلے تھی ابھی وہی رہیں گی. جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں ان کی تحویل میں رہیں گے. خلافت کے ادارے کو نہیں چھیڑا جائے گا. یہ بیسک 3 آبجیکٹیو سے جو خلافت کمیٹی کا وفد جو تھا نا وہ وہاں پہ وہ لے کے گئے. تو انہوں نے، لارڈ ایٹلی نے بڑی ایک حقارت سے کہا، وی ڈیڈ جسٹس ود جرمنی. ہاں، ہم نے انصاف کیا، ہم نے جرمنی کے ساتھ انصاف کیا. ناؤ اٹ از ٹرکی ٹرن، اب ترکی کی باری ہے. مطلب اس کا یہ تھا کہ اعلیٰ اعلان انہوں نے کہہ دیا کہ جی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایگری وتھ یو، ہم آپ کی بات سے متفق ہونے والے نہیں ہیں. ہم آپ کے مطالبات کو ماننے والے نہیں ہیں. واپس آ کر پھر باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا گیا تھا خلافت موومنٹ کا. یہ موومنٹ اس لیے بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں ہندوؤں نے مسلمانوں کا مکمل ساتھ دیا، لیکن آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ ان کی ایک سیلفشنس تھی، ان کی خود غرضی تھی. قائد اعظم ڈیڈنٹ ٹیک پارٹ ان دس موومنٹ. قائد اعظم نے اس تحریک میں حصہ نہیں لیا تھا. بہرحال یہاں اگر پھر تحریک کیلیفٹ موومنٹ شروع ہو گئی، وہ ایسے نعرے لگے، ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی، یہ نعرے لگائے گئے وہاں پہ. آگے بک میں لکھا تھا، غور سے پڑھیے گا. اس کے علاوہ ایک ہی گلاس میں، جو انتہائی نفرت کرتے تھے ہندو مسلمانوں سے، ایک ہی گلاس میں پانی پینے لگے. ہندوؤں نے سوچا بھائی اٹس دا بیسٹ ٹائم، بڑا ایک بہترین وقت ہے. مذہبی حوالے سے یہ نیشن بڑی ایک کریزی قسم کی ہے، لہٰذا انہوں نے ہمارے اسلامی کارڈ کو استعمال کیا پاپولرائز ہونے کے لیے. اینی ہاؤ، تو بہرحال یہ کیلیفٹ موومنٹ جاری و ساری رہی. اس موومنٹ کے اندر مزید اس موومنٹ کو تیز کرنے کے لیے کچھ تحریکات شروع کی گئیں، جس میں تحریک میں عدم تعاون تھی. ایک تحریک عدم تعاون، تحریک ترک موالات، کہ جو اعزازات ان کو ملے ہوئے ہیں وہ واپس کر دیے جائیں گے. تحریک عدم تعاون تھی کہ ان کو ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے سے وہ انکار کر دیں گے. اس قسم کی صورتحال احوال تھی. تحریک ہجرت بھی اس کو تیز کرنے کے لیے شروع کی گئی، جس میں ادھر کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے خلافت کا. تحریک خلافت کے اندر ہندو بھی شریک ہوتے ہیں، مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں. اس جلسے میں جو 11 مین لیڈران تھے، ان میں سے 7 جو تھے وہ مسلمان تھے، 4 ہندوز تھے. تو ان میں فتویٰ وغیرہ جاری کیا گیا. مولانا محمد جوہر نے فتویٰ جاری کر دیا، اور اس زمانے میں کئی جہید علماء جو تھے انہوں نے باقاعدہ دستخط کیے. فتویٰ یہ تھا کہ انگریز سرکار کی نوکری کرنا حرام ہے. انگریز سرکار کی نوکری کرنا
حرام ہے. تو یہ کھلے عام جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کو بغاوت سمجھا جاتا ہے. انگریزوں نے اس چیز کو بغاوت سمجھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعلان کر دیا جی کیونکہ یہ دارالحرب بن چکا ہے, یہاں ہمارا اسلام جو ہے وہ سیف نہیں ہے, لہٰذا ہم لوگ جو ہے نا ہجرت کریں گے. یہ فتویٰ جاری کیا گیا, اس پر علماء کرام کے دستخط بھی ہوئے. اور افغانستان نے پہلے ہمیں کہا ہوا تھا جی آپ ہمارے یہاں آ جائیں, لیکن جب مسلمان اپنا اونے پونے ہر چیز یہاں سے بیچ باز کے ادھر گئے ہیں تو جو افغانستان کے جو ہیڈ تھے وہاں کے, انہوں نے مسلمانوں کو اپنے ملک میں انٹر ہونے سے کی اجازت نہ دی, یہ واپس آ گیا. اس کے علاوہ چورا چوری کا ایک واقعہ ہوتا ہے, بڑا اہمیت کا حامل واقعہ, یہ موپلا بغاوت ہوتی ہے, چورا چوری کا واقعہ ہوتا ہے, وہ تھانے والوں کو آگ لگا دی جاتی ہے. ڈیٹیل میں اگلی کلاسز میں آپ پڑھیں گے اس کے بارے میں, اگر آپ لوگ ہسٹری رکھیں گے تو. آپ کی بک میں بڑا مختصر سا بٹ مٹیریل دیا گیا ہے. خلافت موومنٹ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں نے سارا آپ کو بتا دیا کہ خلافت کے ادارے کو بچانے کے لیے ہندوستان کے اندر ایک تحریک شروع کی گئی تھی. وفد بھی ہمارا وہاں پہ گیا, ان سے درخواست بھی کی, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. مائیگریشن موومنٹ, تحریک ہجرت میں نے بھی بتایا آپ کو. سیول ڈس اوبیڈینس موومنٹ, تحریک عدم تعاون, انہوں نے اس کی تحریک وغیرہ شروع کی گئی. اس کے علاوہ یہ بک میں نہیں لکھتے تحریک ترک موالات کہ جو ان کو اعزازات ملے ہوئے ہیں, سر کا خطاب ملا ہوا ہے کسی کو, جو بھی دیے تھے اعزازات وغیرہ انگریزوں نے وہ ان کے منہ پہ دے ماریں گے. سرکاری نوکروں سے استعفیٰ دے دیا جائے گا, کوئی مسلمان جج ہے وہ کورٹس میں نہیں جائے گا, وکیل ہے وہ کورٹس میں نہیں جائے گا. تو اس قسم کی جو تھی نا وہ تحریک کو تیز کرنے کے لیے. ان شارٹ وہ جو میں بتایا تھا کراچی میں جب جلسہ ہوتا ہے تو جلسے کے فوراً بعد جو 7 مسلمان لیڈران تھے دے ور کیپچرڈ بائی دا انگلش امپیریلزم. انگریز جو تھے وہ کولونیلزم کے جو افسران تھے, پولیس فورسز جو تھی, انہوں نے جو 7 مسلمان جو تھے ان کو تو انہوں نے کیپچر کر لیا, لیکن 4 ہندوز جو تھے ان کو نہیں کچھ کہا گیا. مین لیڈران ہمارے جو تھے وہ جیلوں میں تھے. تو ان کی غیر موجودگی میں تحریک کی قیادت جو تھی وہ گاندھی جی کے ہاتھ آ گئی, گاندھی کے ہاتھ آ گئی. اور گاندھی نے بعض جب چورا چوری کا واقعہ ہوتا ہے, پکڑ دکڑ شروع ہوتی ہے لوگوں کی, تھانے کو آگ لگا دی. چورا چوری چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے, وہاں پر موپلا بغاوت ہوئی, موپلوں نے وہاں پہ حملہ کر دیا تھانے پہ اور وہاں پر آگ لگا دی گئی. کئی پولیس والے سے جل کر خاکستر ہو گئے. تو حکومت نے پھر پکڑ دکڑ شروع کر دی اس تحریک کے جو کارکنان تھے, لیڈران جو تھے. تو گاندھی نے اس سے خائف ہوتے ہوئے, خوف میں آتے ہوئے انہوں نے تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا. از دیٹ کلیئر؟ ویسے بھی جب کیا گیا تو اس کے فوراً بعد ہی ادھر ترکی کے اندر مصطفیٰ کمال جو تھے وہ انقلاب لا چکے تھے. یونانیوں کو انہوں نے بھگا دیا تھا, فرانس جو تھے ان کو بھی بھگا دیا تھا, اور برطانیہ والا بھی وہاں سے جنگ ہوئی تھی نا ان کی مصطفیٰ کمال کی, انہوں نے لیڈ کیا تھا وہاں پر ترکی کے اندر. جو باقی ان کی فوج رہ گئی تھی اس کو ملا کر ان کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کیا. وہ جب چلے گئے تو پہلا کام جو انہوں نے کیا تھا مصطفیٰ کمال نے, گرینڈ نیشنل اسمبلی بنائی تھی اور انہوں نے پہلا اعلان یہ کیا تھا کہ جی ہم گرینڈ نیشنل اسمبلی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو خلافت کا ادارہ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. چونکہ خود ہی انہوں نے خلافت کے ادارے کو ختم کر لیا تھا, لہٰذا یہ تحریک جو ہندوستان کے اندر خود بخود ہی ختم ہو گئی. از دیٹ کلیئر؟ اس کو بیٹے مکمل طور پہ تیار کیجیے گا. ریسٹ آف دا ایشوز ول بی ڈسکس لیٹر آن. کل تھوڑا سا ہم مزید اس پہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو. فی امان اللہ. اللہ حافظ.